اللہ اللہ اللہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، پہلے تو دو چار مسئلے سمجھا ہوں، تقریر ہے تو ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہو، دو چار مسئلے سمجھو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رواج ہے، اب 12:30 ہوئے اور جمعہ کی اذان ہو گئی اور خطبہ شروع ہوگا 1:30 بجے اور خطبہ ختم ہوگا 10 منٹ میں، تو وہ 1:40 پر نماز شروع ہوگی۔ یہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مستمر رہی ہے، ہمیشہ کی سنت، کہ زوال ہوتے ہی حضور تشریف لاتے تھے، ممبر پر بیٹھ گئے اور مسجد کی چھت پر اذان شروع ہوتی تھی۔ اس وقت ایک ہی اذان ہوتی تھی، اذان ختم ہوئی اور حضور خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گرمی ہو سردی ہو، یہاں تو گرمی ہے ہی نہیں، عرب میں تو گرمی کافی ہوتی ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، حضور کی سنت مستمر رہا۔ زوال ہوتے ہی جمعے کی، اور زوال ہوتے ہی پہلی اذان ہوتی تھی۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، حضور کا زمانہ چلا گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کا زمانہ چلا گیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، یہاں تک ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جائے تو مسجد کے دروازے کی چھت پر اذان ہوتی تھی، اور دو مقصد لے کر ہوتی تھی۔ ایک غائبین کو اطلاع دینی کہ بھائی آ جاؤ نماز کو، حیا علی الصلاۃ، اور ایک مسجد میں جو نفلیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو اطلاع کہ اب نفلیں بند کرو، امام خطیب صاحب خطبہ دینے آ گئے۔ یہ دو مقصد لے کر کے ایک اذان ہوتی تھی۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو مدینہ کافی بڑھ گیا، اس لیے کہ صحابہ کے علاوہ تابعین پھر مدینہ کے فضائل سن کر کے لوگ وہاں آ کر بستے تھے۔ اب بھی اللہ کے بہت سے بندے مدینہ کے فضائل سن کر وہاں جا کر بستے ہیں، تو مدینہ کافی بڑا ہو گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ اذان ہوئی، حضرت فاروق خطبہ دینے کے لیے تیار شروع ہوئے، اور خطبے کے دوران حضرت عثمان آئے، تو حضرت نے خطبے کے دوران بھی ڈانٹا، ایت ساعۃ ھذہ، ارے نماز کے آنے کا یہ کیا وقت ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں بازار میں تھا اور میں نے اذان سنی تو بازار سے فوراً چلا اور گھر آ کر وضو کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایک میں شدھ و شدھ صرف وضو کر کے آئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آؤ۔ خیر وہ بیٹھ گئے، حضرت نے خطبہ آگے جاری کیا۔ اب مدینہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اذان سن کر کے فوراً مسجد میں نہیں پہنچ سکتا ہے، مارکیٹ میں ہے، وہاں سے گھر آئے گا، کم سے کم وضو تو کرے گا ہی اور وضو کر کے آئے گا۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو مدینہ اور بڑا ہو گیا۔ یہاں رک کر کے سمجھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال ہے، 2 سال خلیفہ رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 12 سال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 5 سال ہے۔ تو حضرت عثمان کا زمانہ کافی 12 سال کا زمانہ ہے۔ تو زمانہ بڑھتا گیا، مدینہ بھی بڑھتا گیا،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ ایک اذان ہوتی تھی، جب یہ خطیب منبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا تو مسجد کی چھت پر اذان ہوتی تھی، دو مقصد کو لے کر حاضرین کو اطلاع کہ نماز بند کرو خطیب آ گیا، اور غائبین کو اطلاع تو فوراً آؤ۔ تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان دو مقصدوں کے لیے دو اذانیں کر دی جائیں؟ تو سب صحابہ نے کہا بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مدینہ بڑا ہے، اذان سن کر سب لوگ نہیں آ پاتے، لہذا غائبین کو بلانے کی اذان الگ اور مسجد والوں کی اذان الگ، چنانچہ دو اذان ہوئی، اور ایک اذان زورا ایک جگہ تھی، کوئی کہتا ہے کہ بلڈنگ تھی، کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان تھی، مؤذن اس پر چڑھ کر کے وہاں پہلی اذان دیتا تھا، اور اس کی اذان کے 10 منٹ کے بعد میں حضرت عثمان تشریف لے آتے تھے، اور دوسری اذان مسجد کے اندر ہوتی تھی امام کے سامنے، جو ایک غائبین کے لیے اذان تھی اسے اونچی کر دی تاکہ دور تک سارے مدینہ میں آواز پہنچے، اور مسجد کے لوگوں کو جو اطلاع دینی تھی اسے اوپر چھت پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسجد میں دی جانے لگی امام کے سامنے۔ یہ نظام بدلا، لوگ یہ جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت عثمانی ہے، یہ جو پہلی اذان ہے یہ بدعت عثمانی ہے، اور سعودیہ پر ان کا ہولڈ ہے، حکومت تو حنبلیوں کی ہے لیکن ہولڈ ان غیر مقلدین کا وہاں ہے۔ تو انہوں نے کیا ترتیب کی؟ انہوں نے جمعہ کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ کی پہلی اذان دیتے، تو پہلی اذان کو انہوں نے وقت سے باہر کر دیا، اتنا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور زوال ہوتے ہی امام آتا ہے اور آتا ہے پھر دوسری اذان مسجد کے اندر شروع ہوتی ہے۔ یہ بدعت عثمانی، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جس کا روٹ نہ ہو، یا تو سیم نہ ہو یا روٹ نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اور اگر وہ کوئی چیز حضور کے زمانے میں تھی بے عینی ہی وہ چیز آج ہے، 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں جیسے حضور کے زمانے میں 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج بھی وہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو کوئی کہے کہ 5 نمازیں بدعت ہے، بدعت نہیں ہے، تو وہی بے عینی سنت ہے۔ اور جس کا روٹ مانے جڑ، جس کی روٹ ہو جڑ ہو، یہ جو آج ہماری جیسے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ مسجدیں اس نوعیت کی مسجدیں کہاں تھی؟ اور یہ محراب جو بنی ہوئی ہے حضور کے زمانے میں مسجد میں محراب کہاں تھی؟ آج مطلب ساری دنیا میں جو مدرسے ہیں وہ مدرسے حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ اور 7 سال کا کورس، 8 سال کا کورس، اور یہ کتابیں اور وہ کتابیں، یہ سب حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ لیکن یہ سب سنت ہے، کیوں؟ روٹ تھا اس کا۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی تھی، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں، محلے محلے مسجدیں تھیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں آبادی ہے، حضور کے زمانے میں آبادی اس طرح نہیں تھی، بلکہ ایک قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے ارد گرد اس کے باغات اور کھیت ہیں، دوسرا قبیلہ اس کے باغات اور کھیت ہیں، تیسرا قبیلہ اس کے ارد گرد باغات اور کھیت ہیں، اور یہ وادی 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان تھا اس میں جو یہ الگ الگ قبیلے بسے ہوئے تھے، یہ وادی یثرب کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد میں وہ مدینہ منورہ کہلانے لگا، آج بھی وہی مدینہ منورہ ہے۔ اب الگ الگ قبیلے بسے ہوئے ہیں، کوئی قبیلہ یہاں ہے، کوئی قبیلہ وہاں، کوئی قبیلہ وہاں ہے، اب سب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آدھا گھنٹہ تو آنے میں لگے گا، آدھا گھنٹہ جانے میں لگے گا۔ تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وتنظف، حضور نے حکم دیا محلے محلے مسجدیں بناؤ،
اور ان کو پاک صاف رکھو، خوشبودار رکھو۔ خوشبودار رکھنے کا طریقہ عرب میں ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں گرمی کی وجہ سے دروازے ہی دروازے ہیں، تو کیسے خوشبودار رکھے؟ اور ان کے یہاں پیک ہوتی ہیں مسجدیں، لوگ بخور جلا دیتے ہیں، ساری مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ مؤذن اذان دے کر فوراً بخور جلائے گا، الیکٹرک بجلی ہے، اس میں تھوڑا سا ڈال دے گا، تو جب نمازی آئیں گے تو مسجد آپ کو خوشبو سے بھری پڑی ہے۔ اور ہمارے یہاں دروازے ہی دروازے، کھڑکیاں ہی کھڑکیاں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں یہ رواج نہیں۔ بہرحال ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ محلے محلے مسجدیں بناؤ۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجد، اور پھر مدینہ جو مسجد نبوی کے قریب تھا وہ بھی بڑا ہو گیا تھا، تو حضور نے، حضرت عثمان نے 2 اذانیں بڑھائیں۔ تو یہ روٹ ہے، حضور کے زمانے میں ایک اذان 2 مقصد سے ہوتی تھی، 2 مقصد الگ کر دیے، 2 اذانیں کر دی۔ اس کا نام ہے روٹ۔ جڑ، جڑ جانتے ہو کتنی ہوتی ہے؟ جب اب تو پکے مکان ہو گئے، چھتیں پکی ہو گئی۔ پرانے زمانے میں مکانوں کی چھتیں کچی ہوتی، اوپر مٹی ڈالتے تھے۔ ابھی یو پی میں تو رواج ہے مٹی ڈالنے کا۔ تو جب برسات ہوتی تھی تو چھت پر بھی گھاس اگتی تھی۔ میں نے جو مکان دیوبند میں خریدا تھا تو برسات کے زمانے میں اس چھتوں پر تودڑ کا اگتا تھا، اور برسات کے زمانے میں اسی کی سبزی پکاتے تھے۔ اب یہ چھت پر تودڑ کا کہاں سے آیا؟ اس کا روٹ کہاں سے آیا؟ روٹ اس طرح آتا ہے کہ جنگلوں کے اندر گھاس ہوتی ہے برسات میں، گرمیوں میں وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے مٹی میں مل جاتی ہے۔ اب جب برسات آئی تو طوفانی آندھیاں چلتی، ان آندھیوں کے اندر مٹی اڑتی ہے، وہ مٹی آ کے چھت پر گری، اس مٹی کے اندر روٹ ہے اور وہاں گھاس اگتی ہے۔ تو روٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس سے ہوا اڑا کر کے لے کر چھت پر ڈال دے تو چھت پر بھی گھاس اگ جائے گا۔ تو چاہے اتنا چھوٹا روٹ ہو، اگر روٹ ہے اور پھر بعد میں شکل بدلی تو وہ سنت ہے، اور جس کا روٹ ہی نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے۔ پھر نئی باتیں بہت ہیں جو ہم نے مکانات بنا رکھے ہیں، نئی شکلیں ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ اور گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارا شمار اسی میں ہوگا۔ ایک آدمی کان پر جنوئی لگا کر کے آ رہا ہے، یا ہندو دھوتی پہنتے اس طرح سے دھوتی پہنتا ہے، تو ہر ایک کہے بھائی تو ہندو ہے، اسی میں شمار ہوگا۔ سر پہ کشتا لگا کر آ رہا ہے تو ہر ایک آدمی سمجھے بھائی ہندو ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، لہذا گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس وقت سورج نکل رہا ہے، جس وقت سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو، ایسے سورج ڈوب رہا ہو تب بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی یا نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی تو وہ تو ہندوؤں کی مشابہت ہو گئی۔ تو شریعت میں طلوع غروب کے وقت نماز جائز ہی نہیں۔ یہاں مولوی بھی ہیں اس لیے بتاؤں، امام مالک علیہ الرحمہ اور امام بخاری علیہ الرحمہ عند الاستواء کو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عند الاستواء نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مولویوں کے لیے بات آپ کے سمجھنے کی نہیں۔ 3 وقتوں کی حضور نے ممانعت فرمائی۔ سورج نکل رہا ہے، اس کا اوپر کا کنارہ نکلا، اس وقت سے لے کر کے 4 منٹ میں سورج نکلتا ہے، پھر 10 منٹ تک نماز مکروہ۔ ایسے ہی سورج کا کنارہ ڈوبنے لگا، اس سے لے کر کے 10 منٹ پہلے تک نماز مکروہ، اور استوا کو نہیں لیا، امام مالک نے بھی نہیں لیا، امام بخاری نے بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ استوا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
یہ تو آج کل انہوں نے کہا کہ 12-25 پر زوال ہوگا، یہ تو جنتریاں آ گئی، گھڑیاں آ گئی تو پتہ چلا، ورنہ تو کیسے پتہ چلے گا کہ سر بالکل سر کے اوپر سورج آ گیا؟ اس لیے اس کو امام بخاری امام مالک نے لیا ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ روٹ ہے، چاہے ذرا سا ہے، وہ زمانے کے حالات کے تبدیلی کے اعتبار سے پھیلے اور بڑھے، وہ چھت پر گھاس اگائے تو وہ جڑ میں سے گھاس اگی۔ بیج نہیں چاہیے، گھاس کے لیے بیج نہیں چاہیے، پچھلی گھاس کا جڑ چاہیے، بیج اس میں ذرا سا ذرہ اس سے ان کی گھاس ہوئی، کیونکہ تمام گھاسوں کے بیج نہیں ہوتے ہیں، جڑ سب کی ہوتی ہے۔ تو اب حضرت عثمان نے جو 2 اذانیں بڑھائی یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے سے ایک اذان 2 مقصد لے کر ہوتی ہے، اور حالات کا تبدیلی آئی تو محراب بھی بن گئی تاکہ ایک سب کی جگہ کم ہو جائے۔ اگر محراب اندر نہ ہوتی تو ایک سب گھیرتی، محراب امام صاحب ایک سب گھیرتے، تو اس لیے محراب بنا دی تاکہ ایک سب پہلی سب جو ہے رہ جائے۔ تو زمانے کے حالات کے بدلنے سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر اس کا روٹ ہے تو وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مستمرہ تھی، زوال ہوتے ہی حضور تشریف لاتے تھے، پہلی اذان ہوتی تھی، اس کے ختم پر خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کہا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے نہیں، میں نے غلط کہا، جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے بانگ دی جائے۔ یہ بانگ اردو کا لفظ ہے اور گجراتی میں بھی بانگی صاحب کی استعمال کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بانگ دی جائے، وہ جو اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے نہیں ہوتی، نماز جمعہ کے لیے وہ بانگ ہوتی۔ بس الی ذکر اللہ، چل دو اللہ کی یاد کی طرف، یہ ذکر اللہ، یہ خطبہ ہے، چلو خطبہ سننے چلو، نماز تو ہوگی خطبے کے بعد، لیکن خطبہ سننے چلو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت پہلی ایک ہی اذان ہوتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھتا تھا تو ایک اذان ہوتی تھی، وہ اس کا مصداق تھا۔ لیکن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مقصدوں کو الگ الگ کر کے 2 اذانیں کر دی، تو اب اذا نودی للصلاۃ کا مصداق پہلی اذان ہے، نماز کے لیے وہی بلاتے ہیں۔ ابھی امام صاحب جب بیٹھیں گے تو ان کے سامنے جو اذان ہوگی وہ تو مسجد کے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ بھی خاموش ہو جاؤ، نماز بند کرو، خطبہ شروع ہونے والا ہے، اور لوگوں کو نماز کے لیے جو بلایا وہ تو پہلی اذان سے بلایا۔ اور تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، شان نزول خاص ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، الفاظ عام ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ تو آج بھی نودی للصلاۃ کا مصداق پہلی اذان ہے، اور یہ چاروں ائمہ کے طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ آیا 12:30 بجے اذان دے دی اور خطبہ شروع ہوگا 1:30 1:30 بجے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ نماز کی تیاری تو کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے وضو کر لو، نہانا ہو نہا لو، کپڑے پہننا کپڑے پہن لو، باقی کسی بھی کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ کوئی بھی کام، کھانا نہیں کھا سکتے ہم، دکان میں دکانداری نہیں کر سکتے، نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام میں مشغول ہونا پہلی اذان کے بعد حرام ہے۔ تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ تو تمہارا قصور ہے، کیوں تم 1 گھنٹہ پہلے اذان دیتے؟ لندن میں جس مسجد میں میں رہتا ہوں
ہمارا وہاں طریقہ یہ ہے کہ 12 بجے بلکہ 12 میں 5 منٹ کم کو میں بیان شروع کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ 12:32 پر وقت ختم ہوگا، تو میں ٹھیک 32 پر تقریباً کرتا ہوں، اور جہاں میں نے آخری جملہ بولا کہ اس نے تقریباً اذان شروع کر دی۔ اب پہلی اذان ہوئی، پھر پہلی اذان کے بعد میں 5-7 منٹ دیتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے۔ 5-7 منٹ میں لوگوں نے سنتیں پڑھ لی، اب امام صاحب منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور دوسری اذان شروع، تو 10 منٹ کا وقفہ رہتا ہے۔ اس میں کسی کے مشغول ہونے کا سوال ہی نہیں، بلکہ سارے لوگ اذان سے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ تو اب ہمارے یہاں سستی ہو گئی، ورنہ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ صحابہ فجر کے دن فجر کی نماز میں چلے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور حدیث میں بھی ہے کہ بکرا وقت کرا، سویرے جاؤ اور بہت سویرے جاؤ۔ اب ہم سست ہو گئے، اور کس نے سست کر دیا؟ یہ گھڑیوں نے سست کر دیا۔ یہ جتنی نئی چیزیں ہیں ان میں فوائد بھی ہیں، اس میں مصیبتیں بھی ہیں۔ فوائد تو یہ ہیں کہ گھڑی کی وجہ سے بہت سے کام آن ٹو ٹائم کر سکتے ہیں، فائدہ ہے، اور خرابی یہ ہے کہ ابھی نماز میں 10 منٹ بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی نماز میں 10 منٹ، ابھی 5 منٹ ہے، نماز مل جائے گی، جب وقت ختم ہو جائے گا تب بھاگیں گے دوڑیں گے، تو ایک رکعت تو چلی ہی جائے گی۔ یہ گھڑیوں کی نحوست ہے۔ تو جتنی نئی چیزیں ہیں ان کے اندر فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، بس ایسی چیزوں میں فوائد سے فائدہ اٹھاؤ، نقصانات سے بچاؤ۔ میں مثال دوں، اب ہمارے ہر گھر میں فریج آ گیا، یہ بہت اچھی چیز ہے، کھانا بھی نہیں بگڑتا، فریج میں رکھ دو، دوپہر کا شام کو کھا لیجیے، شام کا صبح کھا لیجیے ناشتے میں۔ لیکن جب سے یہ فریج ہمارے گھروں میں آئے ہیں، قربانی کے بکرے میں غریبوں کا حصہ گیا، سارا بکرا فریزر میں بھر دیا، اور 2 صاحب کو دیں گے تو اس کو دیں گے جہاں سے آنے کی امید ہو۔ یہ نقصان ہے فریج کا۔ تو ہر نئی چیز کے اندر نقصان بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، فوائد حاصل کرو، نقصان سے بچو۔ تو میں طلبا سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو تم ہمارے یہاں دیوبند میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی، تو میں کہتا ہوں یہ تو تمہاری غلطی ہے، تم آدھا گھنٹہ پہلے اذان دیتے کیوں؟ ہم تو لندن میں جب تقریر ختم ہوتی، وقت ختم ہوا اور تقریر ختم ہوئی اور فوراً اس نے پہلی اذان دی، اور پھر سنتیں پڑھ کر کے امام منبر پر آ گئے۔ لوگوں کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ طلبا یہ چاہتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ کا مصداق دوسری اذان کو کر دیں، اور کیسے کر دیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے نودی للصلاۃ، اور صلاۃ سے تو نماز کے لیے تو پہلی اذان سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ غلطی ہے، اور گرمی ہو یا سردی ہو یہی سلسلہ ہے، حالانکہ حضور کی سنت مستمر زوال ہوتے ہی جمعہ پڑھنے کی، اس لیے اس کی اصلاح کرو، ایک دم نہیں ہوگی۔ گجرات والے اصلاح قبول نہیں کرتے، بڑے پکے ہیں، گجرات کے لوگ بڑے پکے ہیں، جو دودھ پکڑ لی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں یہاں 9 سال رہا ہوں، میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں یہاں یہ راندیر میں 9 سال رہا ہوں، اس لیے میں راندیر کا، اور گجرات میں بھی راندیر سب سے آگے ہے ضد میں، ایسی ضدی راندیر ہے کہ کسی بات کو نہیں مانے گی۔ اس لیے اصلاح کرو، مگر آہستہ آہستہ کرو، نہ کرو تو نہ کرو، مسئلہ سمجھ لو کہ آپ کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اگر سنت پر آنا ہے تو سنت یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا موقع دو، لوگوں کا ذہن بناؤ کہ بھی تقریر اتنے بجے شروع ہوگی، لوگ آؤ، اور جب وقت ہو جائے تو اذان دو، 10 منٹ کے بعد میں سنتیں پڑھنے کا موقع دو، اور پھر اس کے بعد